آیت نمبر 189. ہاں جی 190 سورۃ البقرہ کون ہے؟ سورۃ البقرہ نہیں وہ اسپیکر آن ہے. جی پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 23 ختم ہوا ہے، 24 شروع ہے، اور آیت نمبر 190. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. یہاں سے جہاد اور قتال کے احکامات شروع ہو رہے ہیں، لیکن جہاد کی ابتدا وہ کہاں سے ہوئی، ابتدائی آیات کہاں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، اور جہاد کی اہمیت و ضرورت، جہاد کی قسمیں، جہاد اور قتال میں فرق، ان کو سمجھنا چاہیے. اور پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 39 جہاد کے حوالے سے، اور یہ سورۃ البقرہ یہ تو 89 نمبر کی صورت ہے نزول کے اعتبار سے، اور مدینے میں نازل ہوئی ہے. اور ابتدائی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 39، اس میں جب آپ دیکھیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو، کس چیز کی اجازت؟ یقاتلون بانہم ظلموا، ان کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے، اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے، قدرت والا ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، بغیر حق ناحق، صحابہ کو مکے سے نکالا گیا. إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب ایک اللہ ہے. صرف اتنا کہنے پر ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اور یہاں تک کہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وطن چھوڑ کر وہ مکے سے باہر نکلے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ، تو جہاد کا حکم اللہ نے کیوں دیا، اس کی حکمت بیان کرتا ہے. اگر دور نہ کرتا اللہ لوگوں کو بعضهم ببعض، بعضوں کے ذریعے بعضوں کو. جہاد میں یہی ہوتا ہے نا، ایک جماعت کو فتح نصیب ہوتی ہے، دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے. لہدمت، تو منہدم ہو جاتے، برباد ہو جاتے. صوامع، یہ صومع کی جمع ہے، عیسائیوں کے عبادت خانے ان کے زمانے میں. وبیع، اور سیناگاگ یہودیوں کے ان کے زمانے میں. وصلوات، اور عبادت خانے. ومساجد، اور مسجدیں، سجدہ گاہیں. یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جس میں بہت زیادہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاد جن جن مذاہب میں، جن جن ادیان میں فرض ہوا ہے، اگر جہاد فرض نہ ہوتا تو
جو سرکش نافرمان لوگ ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے، وہ غالب آ جاتے اور ان عبادت خانوں میں ان کے اپنے اپنے زمانوں میں اللہ کا نام لینا مشکل ہو جاتا۔ تو جہاد کو فرض کرنے کا فلسفہ، اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کا نام امن کے ساتھ لیا جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو یہاں سے جہاد کی حکمت بھی سمجھنا آسان ہو گیا کہ جہاد دین پر عمل کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہے، یعنی اسلام کے حقوق کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، نفس کے حقوق کے لیے جہاد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ابتدائی آیتیں تھیں۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور 85 صورتیں جو ہیں مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں یہ بات ہے کہ مخالفین تک، مشرکین تک دعوت پہنچاؤ، توحید، رسالت، آخرت کا عقیدہ، اور یہ ان تک پہنچاؤ اور خود تربیت حاصل کرو، صبر کا درس دیا، فاصبروا ان اللہ مع الصابرین، اور والصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے آفرین ہے۔ صبر مانا ڈٹنا، جمنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا دین کے معاملے میں، اور پھر شکر کا، جو کچھ اللہ نے دیا ہے شکر، اور دعوت کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ ہاں، اللہ کی راہ میں مال لگاؤ، صلاحیتیں صرف کرو، یہ باتیں بیان ہوئی ہیں مکی زندگی میں۔ اور وجہ اس کی یہ تھی، تنظیم وجود میں نہیں آئی تھی، تنظیم نہیں بنی تھی مکے میں، اور مسلمانوں کا بڑا تھا، لیکن جہاد کے لیے جماعت اور تنظیم کی ضرورت ہے، وہ تنظیم نہیں بنی تھی۔ جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینے میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی، ایک نظم قائم ہو گیا، اور مسلمان اکٹھے ہو گئے، اور مجاہد تو ویسے پہلے سے تھے وہ۔ اس وقت پھر اللہ نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ تم اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ وہاں پر بھی اب دیکھو، جہاد، ایک لفظ جہاد استعمال ہوتا ہے، ایک قتال استعمال ہوتا ہے۔ جہاد جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے، اور قتال جو ہے وہ ایک اسپیسیفک حکم ہے۔ قتال کے لیے بہت سارے شرائط ہیں۔ جہاد یہ لفظ جہد سے نکلا ہے، یعنی انتہا درجے کی کوشش، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انتہا درجے کی کوشش۔ تو دین کے حوالے سے اب مکی صورتوں میں بھی جہاد کا لفظ ہے، حالانکہ مکی زندگی میں اللہ کے رسول نے تلوار نہیں اٹھایا، اور نہ صحابہ کو حکم دیا ہے کہ تلوار اٹھاؤ، نہ کسی کو قتل کیا گیا ہے۔ تو وہاں پر جہاد کا معنی کیا تھا؟ انتہا درجے کی کوشش، دین کے لیے قربانی ہی قربانی، تکالیف برداشت کرو، گالیاں سنو اور ہجرت کرو، یہ تکلیفیں برداشت کرو، لیکن دین کو لوگوں تک پہنچاؤ، اللہ کی پسند اور ناپسند سے لوگوں کو آگاہ کرو، یہ معنی تھا۔ اور سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جہادًا کبیرہ۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ اے پیغمبر، اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد کیجئے ان کفار کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی مجلس میں جا کر بھی قرآن سنایا کرتے تھے، اور جب قرآن سناتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے کہ کوئی صحیح طریقے سے قرآن کو سن نہ پائے۔ اسے وہ تو عربی لوگ تھے، سمجھتے تھے جب سن پائیں گے قرآن کو تو اس کے اوپر غور و فکر بھی کریں گے، اور غور و فکر کے بعد وہ ہدایت کی طرف آئیں گے۔ تو ان کے جو بڑے تھے وہ اس بات سے روکتے تھے کہ صحیح طریقے سے کوئی قرآن سننے نہ پائے۔ تو ایک جہاد کا یہ معنی ہے۔ اور وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورہ عنکبوت میں آتا ہے، جو لوگ میری طرف آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ جسٹ کوشش کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے الجہاد ماضٍ مذ بعثنی اللہ تعالی الی یوم القیامہ، جہاد اس وقت سے مشروع ہے جب سے اللہ نے مجھے نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو پیغمبر بنا کر تو مکے میں بھیجا ہے۔ تو یہ پھر انتہا درجے کی کوشش، وقت لگانا، صلاحیتیں صرف کرنا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اشاعت کے لیے۔ اب مدنی صورتوں میں پھر یہی جہاد آتا ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ، تو وہاں پر
جہاد بمعنی قتال ہوتا ہے۔ قتال معنی ہتھیار لے کر یا لوہا منوانا جسے کہتے ہیں، کمر کس کر ہتھیار جو وقت کا اویلیبل ہتھیار ہے، کرنٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کے ساتھ اور ٹریننگ حاصل کر کے دشمن کے مقابلے میں جا کر مقابلہ کرنا، لوہا منوانا مدنی صورتوں میں جہاں جہاد کا ذکر آیا ہے وہ ان معنوں میں آیا ہے، صرف کوشش کے معنوں میں نہیں۔ تو اس حوالے سے مدنی زندگی میں جہاد ایک ہے، اس کی قسمیں ہیں جہاد کی، ڈیفنسو وار ہے، دفاعی جنگ۔ دفاعی جنگ کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب ہے۔ احزاب میں مدینے کے اندر رہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ پھر سورہ آل عمران میں پڑھیں گے۔ مدینے کے اندر رہے اور اندر رہ کر باہر سے جو 12,000 فوجیں آئی تھی، مختلف قبائل، مکے کے لوگوں نے ان کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع کیا، وہاں خندق کھودی گئی اور کچھ حصہ جو ہے اس سے کنٹرول کیا گیا، کچھ حصے میں صحابہ کرام ڈیفنس کے طور پر پہرا دیے اور یوں جو ہے اللہ نے ان کو شکست فاش دے دی۔ یہ ڈیفنسو وار کی مثال ہے۔ اور ایک ہے اوفینسو وار، حملہ آور جہاد، حملہ آور مسلمان حملہ کر کے، یہ فتح مکہ اس کی مثال ہے۔ فتح مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی کہ اللہ میرا مکہ پہنچنے تک میری جو اسٹریٹجی ہے، میری جو اسکیم ہے، اس سے مشرکین مکہ خبردار نہ ہونے پائے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے اور ان صحابہ کو مختلف ٹولیوں میں، جماعتوں میں تقسیم کیا تھا کہ تم اب مکہ مکرمہ جو ہے نقشے میں آپ دیکھیں تو یہ ایک نشیب میں واقع ہے۔ صحابہ کرام کو مختلف اینگلز پہ، مختلف مورچوں سے نیچے آنے کو کہا، مختلف اطراف سے، کہ کچھ لوگ اس طرف سے آ جائے، کچھ لوگ شمال کی طرف سے، کچھ جنوب کی طرف سے۔ تو صحابہ کرام پہنچنے تک ان کو کانوں کا خبر نہ ہوئی، اور جب اس حوالے سے صحابہ کرام مکے پر حملہ آور ہوئے تو مکے کو اپنے نرغے میں لیے، اور یہ لوگ جب خبردار ہوئے تو ارد گرد صحابہ کرام کی جماعت قبضہ کر چکی تھی، تو کچھ نہ کر سکے۔ یہ اسٹریٹجی ہے، یعنی وار اسٹریٹجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر تصنیفات ہیں علماء کرام کی۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے ریفارمیٹیو وار، مصلحانہ جنگ۔ مصلحانہ جنگ کی مثال صلح حدیبیہ ہے۔ وہاں پر جماعت صحابہ کی تعداد 1500 تھی، اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پیغمبر بھی تھے، ہادی بھی تھے، اور میدان جنگ میں کمانڈر ان چیف بھی تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صلح کرنے میں، سیز فائر میں مسلمانوں کو فائدہ ہے، تو وہ سارے جتنے بھی دفعات تھے، ان دفعات، مشرکین کے دفعات کو مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیا، اور اس صلح کے نتیجے میں دو سال کے بعد 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوا، اور 2 سال کے بعد 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ تو یہ 3 جو ہے قسم کی جہاد ہے، جنگ ہے اسلام میں۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا، یہ اوفینسیو لڑنا ہے، ڈیفینسیو لڑنا ہے، ریفارمیٹیو ہے، یہ مسلمانوں کا بڑا فیصلہ کرے گا۔ لیکن وہ بڑا فیصلہ کرے گا جس کو دین کی مبادیات کا پتہ ہو کہ کہاں پر جو ہے مسلمانوں کو فائدہ ملتا ہے اور کہاں نقصان ہے۔ تو اسلام کا فائدہ، مسلمانوں کا فائدہ جہاں وہ دیکھے گا وہ اس طریقے کو اختیار کرے گا۔ تو یہ مختلف مدنی صورتوں میں اس قسم کی آیتیں آئیں گی، وہاں پر ان باتوں کو سامنے رکھنا ہے۔ پھر جنگ کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے آداب بیان ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین، اور قتال کرو۔ ابھی کون سی قسم ہے؟ جہاد کی قسم ہے۔ دیکھو جہاد مال لگانے میں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جاہدوا بانفسکم واموالکم، اپنے مالوں سے، جانوں سے لڑو۔ تو قتال جو ہے جہاد کا ایک فرد ہے، اور جہاد ایک کمپریہنسیو ٹرم ہے شریعت اسلامی کا، جس میں دین کے لیے انتہا درجے کی کوشش، مالی کوشش، جانی کوشش، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ قاتلو، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں۔ تو قتال، اس کو دنیاوی یا مادی جنگ جو ہے، زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے جنگ کی جاتی ہے، مال یا مفادات حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اسلامی جہاد جو ہے وہ اسے کہیں مقدس ہے،
اور ممتاز ہے۔ ممتاز اس وجہ سے ہے قاتلوا فی سبیل اللہ کہا، اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام کو آگے بڑھانے کے لیے، بلند کرنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے قتال کرو۔ کن لوگوں سے؟ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ جو لڑتے نہیں ہیں ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی آپ کے قانون کو مانتے ہیں، مان کر اپنی رسم و رواج کے مطابق یا اپنا ان کا جو دین کہلاتا ہے اس کے مطابق آپ کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کے پھر حقوق ہوتے ہیں، وہ ذمہ کہلاتے ہیں یا پناہ گزین کہلاتے ہیں۔ اچھا، ولا تعتدوا، دیکھو قتال بھی کرو کن لوگوں کے ساتھ؟ جو تمہارے مقابلے میں آتے ہیں، اور قتال کرنے کے بعد بالفرض مقابلہ ہوا اور مقابلے میں آپ نے کسی کو راستے سے ہٹا دیا، گولی چلائی اس پر، ختم کر دیا، اب مسئلہ کرنا جو ہے حد سے گزرنا ہے، اس کے کان کاٹنا، ناک کاٹنا، آنکھیں نکالنا یا کسی قسم کا اس کو بدنما بنانا، یہ تعتدوا، یہ اعتداء جو ہے حد سے گزرنا۔ لا تعتدوا، اس میں بھی حد سے نہیں گزر سکتے، لاشوں کو جلا نہیں سکتے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے گزرنے والوں کو۔ تو حد سے گزرنے والا پھر ہر معاملہ میں ہے، جہاد کے میدان میں بھی حد سے مت گزرو، اور معاملات میں بھی حد سے مت گزرو، عقائد میں بھی حد سے مت گزرو، دوسرے اعمال میں بھی حد سے مت گزرو۔ جو دائرہ دیا گیا ہے اس دائرے کے اندر رہ کر دین پر عمل کرو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور لڑو ان سے یعنی کفار سے جہاں کہیں پاؤ ان کو، جہاں کہیں ان کو پاؤ حالت جنگ میں۔ اچھا، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ انہوں نے تمہیں مکے سے نکالا تھا، ملک سے، ملک بدر کیا تھا، اس ملک پر تمہارا بھی حق تھا، اس زمین پر تمہارا بھی حق تھا، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر تمہیں نکال دیا صرف اس بات پر کہ تم توحید کا اقرار کرنے والے ہو۔ وَالْفِتْنَةُ، ہاں، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ یہاں پر شرک اور کفر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح قتل کرنا، جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کرو، یہ کوئی بڑا فتنہ فساد نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ شرک اور کفر جو ہے اس قتل سے بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور کفر و شرک جو ہے یہ زیادہ سخت ہے قتل ہونے سے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں یہ بات ہے، اور قتال مت کرو، لڑائی مت کرو مشرکین سے مسجد حرام کے قریب، اس لیے کہ مسجد حرام کو اللہ نے محترم بنایا ہے اور خون ریزی سے اس کے احترام نہیں رہے گا۔ یہ حکم اب بھی مسلمانوں کے حوالے سے باقی ہے۔ مسلمان مسجد حرام کے حدود میں جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے، لیکن جب کفار ابتدا کرے تو مسلمان پھر اس کا جواب دیں گے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور ہر حالت میں جو بھی مشرکین تمہارے مقابلے میں آتے ہیں ان سے قتال کرو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑے، قَاتَلُوكُمْ تو تم بھی ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی ہے بدلہ کافروں کا۔ فَإِنْ انْتَهَوْا، اگر وہ رک گئے، انتہاؤ باز آ گئے، منع ہو گئے، کس طرح؟ یا تو ہتھیار ڈال دیے یا انہوں نے اسلام قبول کر لی، تو جنگ سے وہ رک گئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ، شرک کا، کفر کا غلبہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین، توحید خالص اللہ ہی کے لیے، یعنی کفر مغلوب ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو اس وقت تک جہاد کرنا چاہیے، ہتھیار اٹھانا چاہیے جب تک کفر مغلوب نہیں ہے۔ اب تو کفر غالب ہے، وہ مسلمانوں سے جو کام لینا چاہتے ہیں، جو بات منوانا چاہتے ہیں، اور جس حکم کو وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنی طاقت کے زور پر۔ لیکن مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ تم مقابلہ کرو ان کا یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو جائے اور اللہ کا دین جو ہے خالص اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ
منع ہو گئے فلا عدوان الا علی الظالمین، تو زیادتی نہیں ہے اس وقت مگر ظالموں پر۔ ظالم جو اس وقت بھی مسلمانوں کو نہیں مانتے ہیں، شرارتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس وقت ان ظالموں کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ یہ سلسلہ بیان جو ہے جاری ہے، جہاد کا مسئلہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔